رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم۔ محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آج کا یہ اجتماع سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں رب ذوالجلال کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ جو کرم
فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم دارین میں سعادتوں کے حصول کی دعا کر رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری رحمت کی جلوہ گری ہے۔ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، جسے بو کے تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سر تپا رحمت سے ہے۔ ایک ہوتا ہے راحم، وہ ذات جس کے ساتھ ایک وصف رحمت قائم ہو۔ ایک ہوتا ہے قاری، وہ ذات جس کے ساتھ ایک وصف قرات قائم ہو۔ ایک ہوتا ہے کاتب، جس کے ساتھ ایک وصف کتابت قائم ہو۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین نہیں فرمایا، بلکہ رحمۃ للعالمین فرمایا، جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ محض ایک وصف رحمت قائم نہیں، آپ کی تو ذات ہی رحمت ہے۔ آپ رحمت ہی رحمت ہے، ہر ادا رحمت ہے، ہر جہت رحمت ہے، صورت و سیرت رحمت ہے۔ آپ کا کلام، آپ کا نظام، آپ کا پیغام، نظام زندگی، نظام بندگی، ہر جہت سے رب ذوالجلال نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنایا ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا تعارف خود فرماتے ہیں، کرواتے ہیں، تو فرما انما انا رحمہ، سوائے اس کے نہیں کہ میں رحمت ہی رحمت ہوں۔ انما انا رحمت مہدات، فرمایا میں وہ رحمت ہوں جو رب نے بطور تحفہ کائنات کو عطا فرما دی ہے۔ مہدات، جو ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر جسے دیا گیا ہے۔ رحمت کی کائنات میں جلوہ گری، جن جن پر رحمت ہوئی ان سب کے لیے عید ہے۔ اس واسطے کائنات کی سب سے بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑے عرب مفکر کہتے ہیں مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ و سمائہ، کہ عید صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے۔ عید الوجود بارضہ و سمائہ، یعنی وہ یونیورسل عید جو عید وجود ہے، یعنی ہر بھی جو موجود ہے اس کی وہ عید ہے۔ کیونکہ عید الفطر، عید الاضحیٰ وہ انسانوں کی عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے، مگر عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ ہر چیز کو اس کے صدقے وجود ملا اور ہر ذرے پہ اس کے صدقے رحمت ہوئی۔ کائنات کا کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں جہاں یہ ابر کرم نہ برسا ہو۔ اس واسطے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے ہر مخلوق کو پتہ ہے اس کی صلاۃ کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے۔ اگرچہ ہم نہیں دیکھتے کہ اینٹوں کی نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ تسبیح کیسے کر رہی ہیں، پتے تسبیح کیسے کر رہے، گلزار لالا زار کیسے نماز پڑھ رہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہیں پتہ ہے، اور جس کے لیے وہ تسبیح کرتے ہیں وہ جانتا ہے، انہیں سب کی اداؤں کا پتہ ہے۔ تو جیسے ہر ایک کی نماز کا انداز اپنا اپنا ہے، ایسے ہی ہر شے کی محفل میلاد کا انداز بھی اپنا اپنا ہے۔ لیکن رحمت جس جس پہ ہوئی اس کے لیے خوشی ہے۔
اور اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر خود اپنی جلوہ گری کا جو انقلاب ہے اور جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اور جس نے اس کی قدر کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، جو کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے۔ کتاب العلم کے اندر بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے آنے اور جو کچھ آپ لے کے آئے اس کا خود ذکر فرماتے ہیں۔ آپ کی جلوہ گری آمد کا تذکرہ خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ صحیح بخاری میں موجود۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ۔ یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے، مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، مجھے میرے اللہ نے جو کچھ دے کے دنیا میں بھیجا اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ تو یہ خود سرکار فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو کیا لے کے آیا ہوں؟ کسی کا آنا محض خود اس کا آنا ہے، اور کسی کا آنا کائنات میں ہدایت کا آنا ہے، رحمت کا آنا ہے، سعادت کا آنا ہے۔ تو سرکار کی یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے جو درجنوں کتابوں میں ہزارہا ابواب میں موجود ہے، مَثَلُ مَا یعنی اس کی مثال دے کر سرکار سمجھا رہے ہیں کائنات کو کہ جو کچھ میں لے کے آیا، جس کے ساتھ مجھے میرے اللہ نے بھیجا۔ آگے پھر دو چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا، کیا لے کے آیا؟ اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، اس کیا کا بیان کیا ہے؟ فرمایا من الہدیٰ والعلم، آتے وقت جو ہدایت میں لے کے آیا اور آتے وقت جو علم میں لے کے آیا، اس کی مثال سرکار فرماتے ہیں میں سمجھانے لگا ہوں کہ وہ ہدایت کتنی ہے جو میرے آنے سے آئی، اور وہ علم کتنا ہے جو میرے آنے سے کائنات کو ملا۔ اس واسطے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی کہنے کو تو ایک گھڑی ہے، مگر اس کا نور کئی صدیوں سے بھی زیادہ ہے، اس میں آنے والی ہدایت کئی صدیوں سے زیادہ ہے، اس ایک گھڑی کی کئی صدیوں پہ حکومت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میں لے کے آیا ہدایت اور علم، اس کی مثال ظاہری طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں غیر محسوس کو بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے آج ہی نہیں، اس وقت بھی جو انسان تھے کائنات میں، اتنا سارے کو پتا تھا زمین پر بارش برستی ہے اور اس بارش سے پھر زمین میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور بارش کی کثرت کتنی ہوتی ہے کہ کوئی قطرے گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں یہ مثال دی، فرمایا میرے اللہ نے مجھے بھیجتے وقت جو ہدایت دے کر بھیجا اور جو علم دے کر بھیجا، کمثل الغیث، اس کی مثال سمجھنے کے لیے بارش کو سامنے رکھو۔ اب ایک ہوتا ہے قطرہ، ایک ہے بارش۔ تو جب بھی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کہنے والا کہتا ہے یہ اس کی مثال قطرہ نہیں، اس کی مثال تو بارش ہے۔ تو بارش میں خود ایک کثرت پائی جاتی ہے، لیکن یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بارش کے ساتھ اس کی ایک صفت بیان کی، وہ کیا ہے؟ الکثیر، کہ ایک بارش وہ ہے جو برستی ہے، رم جم ہوتی ہے، قطرے تو اس کے بھی نہیں گنے جاتے، لیکن اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ اور ایک وہ ہے کہ الکثیر جو برستی ہے تو جل تھل ہو جاتی ہے، اتنی موسلادھار برستی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کائنات کے اندر جلوہ گری کا جو فیضان ہے اسے قطرہ نہ سمجھو، یہ تو بارش ہے، اور بارش بھی کون سی؟ جو موسلادھار برستی ہو، کمثل الغیث الکثیر۔ اب جو موسلادھار برستی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ موسلادھار برستی ہے کہ لاہور میں ہو گئی ہے، گجرات میں نہیں ہوئی، یا پنجاب میں ہو گئی ہے، سندھ میں نہیں ہوئی، یا پاکستان میں ہو گئی ہے، ایران میں نہیں ہوئی، اور ایک وہ ہے جو پورے جہان میں ہو جائے۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنے سے جو علم کی برسات ہوئی اور میرے آنے سے جو ہدایت کی بارش ہوئی، اصاب ارضا، اس نے کائنات کی کوئی 1 انچ جگہ بھی خشک نہیں رہنے دی۔ اب کائنات میں کس کی ولادت ایسی ولادت ہے کہ جس سے اتنا فیض کائنات میں ملا؟ یہ انفرادیت ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی قصے کہانی میں نہیں۔ قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری شریف، اس میں خود زبان رسالت نے اپنی آمد کو ان لفظوں سے بیان کیا، کماثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، کہ میرے آنے سے ہدایت اتنی آئی اور علم اتنا آیا۔ یعنی یہ عید ہدایت ہے، یہ عید علم ہے، یہ عید رحمت و برکت ہے۔ اس قدر کائنات میں رحمت آئی، کوئی چپا بھی خشک نہیں رہا۔ تو جب ہر چپے پہ ابر کرم برسا تو یہ وہ عید ہے جو ہر چپا زمین کا مناتا ہے کہ اس پر اس کی وجہ سے کرم ہوا۔ اصاب ارضا، کوئی ایک چھوٹی سی جگہ بھی اس بارش کے فیض سے خالی نہیں رہی۔ اس بنیاد پر یہ نغمہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیونکہ باقی کسی کو اتنا ملا نہیں، یعنی کسی کے پاس اتنا دینے کے لیے نہیں جتنا سرکار آتے وقت لے کے آئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر جو بعد میں دیا جاتا رہا وہ کتنا ہوگا۔ اب جس وقت یہاں تک گفتگو ہو گئی تو ماہر متکلم یہ ہے کہ جو کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو خود ہی اس کا جواب بھی دے دے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کیے، یعنی سب سے بڑھ کر خطابت کا جو وصف ہے اور گفتگو کا جو جامع انداز ہے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ یعنی ساری انسانیت میں اچھی گفتگو نبیوں کی ہوتی ہے، اور انبیاء میں سے بھی سب سے بڑھ کر جنہیں یہ صلاحیت دی گئی ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا بے یدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وآدم فمن دونہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، غوث قطب ابدال صدیق شہید سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا جس وقت اللہ کے دربار کی طرف جلوس چلے گا انسانیت کا، انا قائدہم اذا وفدوا، وہ ڈیلیگیشن جب چلے گا تو قیادت میں کروں گا، وخطیبہم اذا انصتوا، دنیا میں تو سارے ہی بول لیتے ہیں، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اللہ کے جلال کے سامنے نبیوں میں سے بھی کوئی نہیں بولے گا، اس دن کا خطیب میں ہی ہوں، انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب چپ ہوں گے تو خطیب خطابت میری ہوگی، میں گفتگو کروں گا۔ تو اس بنیاد پہ رب نے اس وصف میں بھی آپ کو سب پر جامعیت عطا فرمائی۔ تو اس گفتگو کا یہ منظر ہے کہ جب یہ آپ نے فرمایا کہ میں آیا تو علم لے کے آیا، میں آیا تو ہدایت لے کے آیا، میرے ساتھ ہدایت کوئی نہیں جو تم دنیا والے گن سکو، تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں۔ اب یہاں جو ہم اہل سنت و جماعت کا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ سرکار نے اپنی علوم کو، اپنی ہدایت کو جب بارش سے تشبیہ دی، اور بارش بھی وہ جو موسلادھار برسے، اور بارش بھی وہ جو پوری کائنات میں برسے، تو آج جن لوگوں نے ترازو اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم تولے ناپیں، ان سے کہو کہ شہر لاہور کے کسی ایک ایکڑ میں جو بارش برسے اس کے قطرے گن کے دکھاؤ، اور اگر ایک ایکڑ میں جو 1 گھنٹہ برسے وہ قطرے تم نہیں گن سکتے تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس ابر کرم کے قطرے تم کیسے گن سکو گے؟ تو اب جس وقت اس قدر فیض ہے، سوال پیدا ہونا تھا آج، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جواب اسی وقت دے دیا
تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج سوال پیدا ہونا تھا کہ جب 12 ربیع الاول شریف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے اتنی ہدایت آئی کہ کوئی ایک ذرہ بھی اس سے خالی نہیں رہا، سب پہ برسی وہ بارش، تو پھر کائنات میں اتنے کافر کیوں باقی رہ گئے؟ کیوں پیچھے کوئی یہودی بچا، کوئی نصرانی بچا، کوئی ہندو، کوئی سکھ، پھر کافر پھر بھی کیوں ہے؟ جب ہر جگہ ہدایت آئی تو پھر ہر ایک کو کلمہ پڑھ جانا چاہیے تھا۔ جب ہر جگہ علم کی برسات ہوئی تو ہر بندہ ہی عالم ہونا چاہیے تھا۔ ایسا پھر کیوں ہوا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو پھر بھی کافر ہی رہے؟ اگرچہ جو اس بارش سے فیض یاب ہوئے ان کی کثرت بھی طے شدہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی تبلیغ سے جتنے لوگ اجتماعی طور پر جنت میں جائیں گے وہ سارے مل کر جنت کا 1/3 ایریا بھریں گے، اور 2/3 جو جنت کے 2 حصے ہیں مجموعی جنت کے 3 حصوں میں سے وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پر 12 ربیع الاول شریف کی بارش کی برسات ہوئی ہوگی۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی کل 120 صفیں ہیں، 80 منہا من امتی، ان 120 صفوں میں ہر صف میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، لیکن فرمایا مجموعی طور پر 120 صفوں میں سے سارے نبیوں کی امتیں 40 صفوں میں ہوں گی اور مجھ اکیلے محبوب کی امت 80 صفوں میں ہوگی۔ زیادہ کثرت تو اس لحاظ سے بھی ہے، لیکن پھر بھی کیوں کافر بچ گئے؟ پھر بھی کچھ لوگ کیوں کافر رہے؟ اور پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سارے عالم کیوں نہیں ہیں؟ ان میں سے پھر کیوں کچھ جہل رہ گئے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نے ظاہری بارش کی برسات دی، اب اس کو سمجھنے کے لیے زمین کی قسمیں بھی سمجھو۔ فرمایا کانت منہا طائفہ طیبہ قابلۃ الماء فانبتت الکلى والعشب الکثیر۔ فرمایا جب ظاہری بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے لحاظ سے زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ سب بیان نبوت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں۔ بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کون سی؟ فرمایا وہ جو میرا زمین ہوتی ہے، یعنی وہ محض پتھریلی نہیں، ریت کی کوانٹیٹی اس میں کافی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ قابلۃ الماء، وہ پانی جب بارش کا ہوتا ہے اسے جذب کرتی ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ فرمایا کہ وہ زمین ایسی ہے کہ جذب تو نہیں کرتی، وہ دامنے کو میں کوئی جھیل بن جاتی ہے، پانی کو امسکت الماء، اس کا کردار پانی روک کے رکھنا ہے کہ بہہ کے چلا نہ جائے، اکٹھا کرنا ہے۔ تیسری فرمایا یہ شور زمین ہے، نہ پانی جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان 3 قسموں میں سے 2 قسمیں انہوں نے تو میری بارش کی قدر کی، برسی تیسری پہ بھی ہے، مگر وہاں نہ پھل ہے، نہ باغ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ جڑی بوٹیاں ہیں، نہ ہی وہ حوض ہے، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ قصور اس کا ہے، بارش کا تو نہیں۔ بارش وہاں بھی برسی ہے لیکن وہ زمین سیم زدہ ہے، شور زمین ہے، اس لیے اسے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ 3 قسمیں بیان کر کے فرمایا میں نے تو برسنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ جو پھر بھی کہے مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کے دل کی زمین سیم والی ہے، وہ شور زمین ہے، میری بارش ہر جگہ برسی ہے۔ یہ 3 قسمیں ظاہری زمین اور ظاہری بارش کی بیان کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے آنے سے جو ہدایت آئی ہر جگہ پہنچی، ہر دروازے پر، ہر گھر پہ، اور جو علم آیا وہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک اب تفسیر ایمان کے لحاظ سے ہوگی اور دوسری علم کے لحاظ سے، اور اب جو پھر بھی کافر رہ گئے وہ اس لیے رہ گئے کہ وہ انہوں نے قدر نہیں کی۔ وہ سنبھالتے، جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی
تو پھر وہاں بھی انہیں پتا ہوتا کہ واقعی 12 کی عید عید ہے، اور جو سیم زدہ ہے اسے نہیں پتا چلا کہ یہ عید ہے. اور پھر جو کلمہ پڑھ گئے اس میں سے پھر جس نے جتنی اس طرف توجہ کی اتنا پھر اس کو فیضان بھی ملا. اگرچہ اس نے چند صورتیں یاد کی ہوں، اگرچہ اس نے چند مسائل یاد کیے ہوں، پھر بھی وہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے دل کی زمین سیم زدہ نہیں ہے، اسے بھی فیض ضرور پہنچا ہے، اتنا علم اس کے نزدیک بھی آ گیا ہے. تو اس بنیاد پر یہ وہ عید ہے اور یہ وہ انداز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو اور کسی کی ولادت کا نہیں. اس واسطے اس ولادت کا حق بنتا ہے کہ اگر روزانہ بھی اس کا جشن منائیں تو تھوڑا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بارش جو ہو رہی ہے اس کا ناغہ نہیں ہوا، وہ قیامت تک برسنے والی ہے. یہ 3 قسمیں جو بیان کی، ان میں سے پہلی کو کہا قابلۃ الماء، کہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے، اور جذب کر کے کیا کرتی ہے؟ انبتت الکلى والعشب الکثیر. یعنی یہ نبوت میں ہر طرح کے علوم ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری معلومات اس وقت بھی تھیں جو کچھ کائنات میں تھا، اور قیامت تک جو کچھ ہونا. یہی ختم نبوت کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے. اب قابلۃ الماء کا مطلب یہ ہے پانی کو جذب کرتی ہے. پانی جب بارش ہوئی H2O ہائیڈروجن آکسیجن یہ اس کا فارمولہ ہے پانی کا، لیکن زمین نے جذب کیا تو یہ پہلے نمبر کی زمین ہے. جذب کر کے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے زمین کو کہ اس سادہ سے سمپل پانی کو جب جذب کیا تو پھر اسی سے رب نے سبزہ اگایا، اسی سے سبزیاں، اسی سے پھل. وہ پانی جب جذب ہوا اس کا ٹیسٹ اورنج کے جوس کا نہیں تھا، مینگو کے جوس کا نہیں تھا، کھجور انگور کے جوس کا نہیں تھا، لیکن زمین کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس نے اس کو قبول کر کے جب پلٹ کے پھل میں وہ پہنچایا تو وہ مختلف جوسز کا روپ اختیار کر چکا تھا. اس میں وٹامنز تھے، اس میں مختلف ٹیسٹ تھے، جڑی بوٹیوں میں مختلف بیماریوں کا علاج تھا، مختلف سبزیوں کے اندر مختلف غذائیں تھیں. تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہدایت اور میرا علم اس کی مثال بارش جیسی ہے جو زمین پہ برسے، ظاہری بارش ظاہری زمین پہ برسے تو یہ پھل تیار ہوتے ہیں، اور میرے علم کی بارش مومن کے سینے پہ جب برستی ہے، اگر مجتہد کا سینہ ہو تو وہ پانی کو جذب کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا سینہ ہو، اسی قرآن و سنت سے 5 لاکھ مسائل کا حل تیار کر کے امت کو عطا فرما دیتی ہے. یہ جذب کرنے والا سینہ، اسی سے تصوف، اسی سے فقہ، اسی سے مختلف قسم کے علوم، اسی سے مختلف قسم کے فتاوی، اسی سے مختلف قسم کی تحقیقات، یہ سارا فیض اس 12 ربیع الاول شریف کی اس گھڑی کا ہے کہ ظاہری بارش سے ظاہری زمین وہ جو جذب کرتی ہے اس کے اندر یہ کردار ہوتا ہے، اور پھر جو روک کے رکھتی ہے اس کا کردار کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں شاربو و سقو و زراؤ. وہ یہ ہے کہ جب دامن کو میں بارش ہوئی تو جھیل بن گئی. شاربو، بارش رکنے کے بعد بھی لوگ گھڑے بھر بھر کے پیتے رہے. سقو، اوروں کو پلاتے رہے، جانوروں کو، انسانوں کو. وزراؤ، اور وہاں سے ہی پانی لے کے پودوں کو بھی سیراب کرتے رہے. اگرچہ یہ زمین وہ زمین نہیں ہے جو پہلے کی طرح ہو، جس کے اندر اتنا بڑا انقلابی انداز ہے، مگر فائدہ اس زمین کا بھی ہے، انسانیت کو اس نے بھی سیراب کیا ہے. تو سرکار فرماتا ہے یہ میری امت کے وہ سینے ہیں کہ جنہوں نے خود اجتہاد کا مرتبہ تو نہیں پایا، مگر کچھ آیات یاد کی، حدیثیں یاد کی، بڑے لیول پر فقیہ بن گئے، عالم بن گئے، یا ناظرہ قرآن ہی پڑھ لیا، یا چند مسائل ہی پڑھ لیے، اس سے بھی آگے سینوں کو فیض پہنچا. فرمایا یہ بھی سینے وہ ہیں جنہوں نے میری آمد کی قدر کی ہے، جو میں لے کے آیا ہوں اس کی قدر کی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ زمین ہے جس نے لم یرفع بہ رأسا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ میں لے کے کیا آیا ہوں،
نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ کلمہ پڑھ کے پھر اس قرآن کی طرف وہ متوجہ ہوا، اس نے کچھ بھی یاد نہ کیا۔ اب فرمایا وہ ہم پہ گلہ نہ کرے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہ تو ہر طرف برسا ہے۔ آگے پھر بھی جو محروم ہو گیا یا جسے ہے کہ کیا ہوا ہے کہ ہم عید منائیں، سرکار فرماتے ہوا تو بہت کچھ ہے، جسے احساس نہیں وہ اپنے دل کی زمین چیک کر لے کہ اسے کیوں محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ وہ بیان میلاد ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا، اور آپ نے اس رحمت کی ایک تفسیری انداز میں بیان کی کہ میں آیا ہوں، چونکہ میں رحمت ہوں تو میں ہدایت لے کے آیا ہوں، میں علم لے کے آیا ہوں، اور وہ گنا نہیں جا سکتا تم سے۔ اللہ کے ہاں تو اس کی ضرور حد ہے، لیکن تمہارے ترازو نہ گن سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ابر کرم ہے جو پوری زمین پر ہر وقت برسنے والا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی جہت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں پھر بھی رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور اگر اصلاح کے طور پر کسی کو جھڑکی دیتے ہیں، آپ کی جھڑکی بھی ابر کرم ہے، کسی کو ڈانٹتے ہیں وہ بھی ابر کرم ہے، غصہ فرماتے ہیں مومن پر وہ بھی ابر کرم ہے، یعنی اس غصے کے اندر بھی رحمت ہے جو آپ مومن کے لیے فرما رہے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری دعا کو قبول کرے گا، تو میں دعا کر رہا ہوں ای المومنین شتمتہ آذیتہ او جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربا تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ، مومنین میں سے، کفار کی بات نہیں، مومنین میں سے جس مومن کو میں نے جھڑکی دی، جس مومن کو میں نے کسی وجہ سے اس کا سبب تھا میں نے اس کو مارا، تو کیا ہوا؟ فرمایا فاجعلھا، اس میری مار کو یا میری جھڑکی کو بنا دے، اس کے لیے صلاۃ نماز بنا دے، و زکات بنا دے، و قربتن قربت اور تقرب کا سبب بنا دے، تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس جھڑک کے نتیجے میں رب تو نے میرے اس غلام کو اپنے جوار میں رحمت عطا فرمانی ہے۔ ای المومنین شتمتہ آذیتہ جلدتہ فاجعلھا، اس کو یعنی ایک وہ صلاۃ ہے کہ جو مختلف ارکان ادا کرنے سے بنتی ہے، ایک وہ صلاۃ ہے جو امتی کو سرکار کی جھڑک سے کے نتیجے میں ملنے والی ہے، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جن کی جھڑکی سے اتنے ابر کرم برسے ان کی مسکراہٹ میں کتنے ابر کرم ہیں۔ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربا، ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ ہے زکات نہیں، زکات ہے صلاۃ نہیں، وہ ایک جھڑکی صلاۃ بھی ہے، زکات بھی ہے، قربت بھی ہے، کیونکہ جن کی زبان سے وہ جھڑکی نکلی اللہ نے ان کو رحمت ہی رحمت بنایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سوئے ہوئے پایا، یعنی صحابی تھے اور انہیں نیند آ گئی، سو رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو مقصود یہ تھا کہ یہ جاگیں، اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، تو آپ نے فرمایا یا علیو ایقظہ لیتوضا، علی انہیں جگاؤ تاکہ یہ اٹھ کے وضو کریں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوئے ہوئے شخص کو جو کہ صحابی تھے انہیں جگایا، لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، یعنی اعتراض نہیں تھا، تنقید نہیں تھی، استفسار تھا کہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کی وضاحت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اگر سرکار فرمائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سوال یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا سباق الی الخیرات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی سیرت میں ہر وقت یہ دیکھا کہ آپ نیکی کے کام میں سبقت فرماتے ہو، سباق، بہت زیادہ پہل کرنے والی شخصیت ہر اچھے کام میں۔
تو اس سوئے ہوئے انسان کو جگانا نماز کی خاطر یہ بھی ایک نیکی کا کام تھا، لیکن یہاں آپ نے سبقت نہیں فرمائی کہ خود جگا دیتے، آپ نے مجھے حکم دیا، تو اس میں بھی کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ تو کیا حکمت ہے کہ آپ نے خود نہیں جگایا، مجھے حکم دیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا شفقتاً علیہ، میں نے شفقت کرتے ہوئے، شفقت کی وجہ سے اسے خود بیدار نہیں کیا۔ اب شفقت کا ایک مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگا دینا وہ تو خلاف شفقت ہے اور نہ جگانا شفقت ہے۔ تو اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم نہ فرماتے، چونکہ دونوں صورتوں میں نیند تو ختم ہونی تھی، خود جگاتے پھر بھی نیند ختم، مولا علی نے جگایا پھر بھی نیند ختم، تو شفقت کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے جملے سے وضاحت ہوئی کہ شفقت کہاں تک ہے۔ فرمایا لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، علی بات یہ ہے، یہ سو رہا ہے، اسے خبر نہیں اسے جگانے کون آیا ہے، میرے جگانے پر کسی کا نہ جاگنا، اس پر اور اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کے جگانے پر کوئی نہ جاگے اس پر اور اثرات مرتب ہوتے ہیں، میرے جگانے پر نہ جاگنے سے سب کچھ لٹ سکتا ہے، تمہارے جگانے سے نہ بھی جاگے تو سب کچھ لٹے گا نہیں، میرے جگانے پر کوئی آگے سے میرے جگانے کو مسترد کرے اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، آپ کے جگانے پر کوئی مسترد کر دے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہے۔ لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، آپ کے جگانے کو اس سوئے ہوئے نے مسترد بھی کر دیا تو کفر تو نہیں ہوگا، میرے جگانے کو مسترد کرے گا تو کفر ہوگا، اور کفر ہوگا تو سب کچھ لٹ جائے گا، سارے اعمال رائگاں چلے جائیں گے۔ علی وہ سو رہا ہے مگر اس کا نبی تو جاگ رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں نیکی میں پہل کروں اور امتی کا نقصان ہو جائے، میری رحمت یہ برداشت نہیں کر رہی، اس واسطے تجھے کہا ہے تاکہ میرے امتی کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ہے سراسر رحمت اور سراپا رحمت اور سرتپا رحمت اور جھڑکی دے پھر بھی رحمت، کہ اس انداز میں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئے ہوئے بندے کی نیکیوں کے تحفظ کے لیے کہ اسے بے خبری ہے لیکن رب دیکھے گا کہ جگایا کس نے ہے، اس بنیاد پر فرما تجھے حکم دیا، میں نے خود نہیں جگایا، اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے محرومی ہو جائے۔ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ صرف رحمت ہی نہیں یہ تو جان رحمت ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کی ہر ہر جہت اور ہر ہر ادا کو رحمت بنایا ہے۔ اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر ہر پیغمبر کو ایک خصوصی دعا دی کہ جس نے 100% قبول ہونا ہی تھا، کہ یہ حق ہے دعا کا، کوٹا خاص دیا ہر نبی کو۔ ویسے تو عام بندے بھی دعا کریں تو امید ہے اللہ قبول کر لے، نبیوں کی یقیناً قبول ہوتی ہیں، مگر ایک دعا ہر ایک کو بطور خاص دی کہ کوئی مشکل بنے یہ مانگو تو یہ مسترد نہیں ہوگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ضرور قبول ہونے والی ہے۔ تو پھر فرمایا ہر نبی نے وہ دعا بچا کے نہیں رکھی، دنیا میں ہی مانگ لی ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، انہیں جو وہ خصوصی دی گئی کسی بڑے موقع پر انہوں نے مانگ لی، سنبھال کے باقی نہیں رکھی، محشر کے لیے دنیا میں ہی کسی بڑے مقصد کا اپنا حق تھا وہ استعمال کر لیا۔ اور سرکار فرماتے انی اختبأت دعوتی، میری اگرچہ روزانہ کتنی قبول ہوتی ہیں
لیکن وہ خصوصی دعا میں نے چھپا دی ہے، اختباتو، میں نے چھپائی ہوئی ہے، نہ مانگی ہے نہ دنیا میں مانگوں گا۔ کیوں؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ میری قیامت تک جتنی امت آئے گی میں اپنے سارے غلاموں کے لیے وہ قیامت کے دن مانگوں گا۔ یعنی رحمت اور خصوصی طور پر پھر اپنے غلاموں کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے، اس کا ہر گھڑی بھی شکر ادا کرے تو تھوڑا ہے۔ اسی رحمت کا ہم سے تقاضا ہے کہ آپ کی سیرت رحمت ہے، آپ کی شریعت رحمت ہے، آپ کا دین رحمت ہے، اور اس سارے دین پر عمل اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رحمت سے زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔